زاویہ ٹیڑھا ہے، زاویہ درست کیجیے. وہ پوری امت سے افضل. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کنتم خیر امت. ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی چونکہ ہمارے بھائی اس کا ایک معنی کرتے ہیں، معنی غلط وہ بھی نہیں، غلط وہ بھی نہیں، لیکن ٹیکنیکل طریقے سے اگر دیکھا جائے مفتی صاحب یہ ترکیب اضافی ہے. خیر امت مرکب اضافی ہے، مضاف مضاف نہیں ہے. اس کا معنی یہ نہیں بنتا تم بہترین امت، معنی یہ بنتا ہے تم امت کے بہترین افراد، تم امت کے بہترین افراد. امت تو بہترین ہے ہی ہے، یہ بہترینوں کے بھی بہترین ہے. امت تو بہترین ہے ہی ہے، یہی مطلب ہے فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ. امت تو بہترین ہے ہی ہے، یہ بہترینوں کے بہترین ہے. جیسے ایک پہلوان ہوتا ہے، ایک پہلوانوں کا پہلوان ہوتا ہے، ایک پہلوان ہوتا ہے اور ایک پہلوانوں کا پہلوان ہوتا ہے. ایک پیر ہوتا ہے، ایک پیرانے پیر ہوتا ہے. تو امت تو بہترین ہے ہی ہے، صحابہ بہترینوں کے بہترین. اور حضور نے یہی فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیار. آخری روایت پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں. ان کی عظمت کے ایک ایک پہلو پر ساری رات نہیں پورا مہینہ گفتگو ہو سکتی، پورا مہینہ، لیکن نمونے کے طور پہ چند ایک کا ذکر کیا. غالباً مشکات شریف کی جلد اول میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا من کان مستنن، جو کسی کو مقتدا بنانا چاہے، کس کو بنائے؟ کس کا مقتدی بنے؟ کس کا مقتدی بنے؟ آج لوگ ابو حنیفہ کے نہیں بنتے، اپنے امام کے بن جاتے. اور حضور نے بس ابن مسعود نے کیا کہا رضی اللہ تعالی عنہ؟ من کان مستنن، جو کسی کو مقتدا بنانا چاہے کسے بنائے؟ کیسی رہنمائی کی؟ فرمایا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، انہیں جو دنیا سے رخصت، انہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر وجہ بتایا، فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، زندے کا کیا پتہ کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو جو چلے گئے انہیں مقتدا بناؤ. اب آج اگر ہم یہاں کھڑے ہو کے دیکھیں کوئی نسلیں ہماری چلی گئی، یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کس کو بنائے؟ ابن مسعود نے اندھیرے میں نہیں رکھا. فرمایا اولئک صحاب محمد، اولئک صحاب محمد. میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارے باپ دادا پر دادا اس سے اوپر کے دادا نہیں، وہ نبی کے بلا واسطہ شاگرد اور پوری امت کے بالواسطہ استاد ہیں. بلا واسطہ استاد، بالواسطہ و بلا واسطہ استاد ہیں. میں بات صحابہ کی کر رہا ہوں، انہیں مقتدا بنا. کیوں؟ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، وہ اس امت کے افضل افراد ہیں. پھر افضلیت کی پانچ وجوہ حضرت ابن مسعود نے ذکر کی. صاحب مشکات نے لکھا پہلی وجہ ابرہا قلوبا، وہ دلوں کے پاکیزہ، ابرہا قلوبا، وہ دلوں کے پاکیزہ. ہمارے آج کے دور میں متصوفین سالکین عبادت و ریاضت کے بعد، چلہ کشی کے بعد بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں انہیں ایک لمحے کے لیے پڑھنے والی نظر نبوت میں پہنچا، جہاں وہ نظر نبوت کی وجہ سے پہنچ گئے. ابرہا قلوبا، ان کے دل پاکیزہ، پاکیزہ ہی نہیں سب سے پاکیزہ. ابرہا قلوبا، وہ دلوں کے پاکیزہ. اعمقہا علما، دوسری وجہ علم کے انتہائی گہرے ہم تک نبوت کا علم متعدد واسطوں سے پہنچا، ان تک بلا واسطہ پہنچا. اور درمیان کے واسطے جتنے کم ہوں گے
पुख्तगी, कुव्वत, मजबूती उतनी ही ज्यादा होगी। हम तक नबुव्वत का इल्म मुतअद्दिद वास्तों से पहुंचा, सहाबा तक बिला वास्ता पहुंचा। हम में से कौन कह सकता है वजदतु रसूल अल्लाह, समीतु रसूल अल्लाह? ये अबू हुरैरा ही कह सकते हैं वजदतु रसूल अल्लाह, समीतु रसूल अल्लाह। आमक़हा इल्मन, इल्म के गहरे, अक़ल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ और तसन्नुफ उनसे कोसों दूर। क्या शान है उनकी? अल्लाह ने कुरान में उनके लिए क्या कहा? लाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम व कररहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया लाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, ईमान को तुम्हारे लिए तुमने नहीं अल्लाह ने पसंद किया, तुमने नहीं अल्लाह ने पसंद किया है। ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, फिर तुम्हारे दिल में उस ईमान को तुमने नहीं अल्लाह ने सजाया, अल्लाह ने सजाया है, गाढ़ा और परोया है। और फिर कररहा इलैकुमुल कुफ्र, क्या शान है साहबा की। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ने, तुमने नहीं अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुफ्र, फिस्क को, मासियत को खुद नापसंद किया है। गोया बाकियों की बारी आई तो कहा जाए कुफ्र से बचना, फिस्क से दूर रहना, मासियत से दूर रहना। क्या शान है सहाबे मोहम्मद की। उनकी बारी आए तो उन्हें कहा जाए तुम अपनी राह चलते रहो, तुम अपनी राह चलते रहो। मैंने कुफ्र को कह दिया, फिस्क को कह दिया, मासियत को कह दिया, तो तुमने मेरे मोहम्मद के सहाबा की राह में नहीं आना, तुमने मोहम्मद के सहाबा की राह में नहीं आना। मिल गई जिन्हें खालिक की रज़ा, जन्नती है सब वादल्लाहुल हुस्ना गवा। मिल गई जिन्हें खालिक की रज़ा, जन्नती है सब वादल्लाहुल हुस्ना गवा। इल्जाम जिन पर कोई न रहने दिया, दिफा उनका खुद खुदा ने। क्या शान है सहाबा। आमक़हा इल्मन, इल्म के गहरे, अक़ल्लहा तकल्लुफन, तकल्लुफ और तसन्नुफ, कलादत इख्तारहुमुल्लाहु लिसोहबति नबिय्यिही, उन्हें अल्लाह ने खुद अपने नबी की सोहबत के लिए चुना। वली इकामती दीनिही, दीन की इकामत, इहकाम, इस्तेहकाम, तनफीज के लिए अल्लाह ने खुद उनका इंतखाब किया। ये 5 अफसलियत की वजूह जिक्र करने के बाद इब्ने मसूद फिर एक दफा इयादा करते हैं, फरमाया फारिफू लहुम फज़लहुम, दुनिया वालों उनकी फजीलत पहचानो। फारिफू लहुम फज़लहुम, अज़मत सहाबा, उनकी अज़मत पहचानो। ये बात कोई प्लम्बर ही कह सकता है, हुमरी जान वाला। ये बात कोई प्लम्बर ही कह सकता है, हुमरी जान वाला। अब उसे कैसे समझाए, उसे कैसे समझाए। बड़ी शायद छोटी जगह पे नहीं आती, बात बड़ी है, अक्ल छोटी है। बड़ी बात छोटी जगह नहीं आती, बात बड़ी है, अक्ल छोटी है। कैसे समझाए। फारिकू लहुम फज़लहुम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इनकी फजीलत पहचान। क्या फजीलत है उनकी। हमारे ईमान की बुनियाद उनके ईमान पर है, हमारे ईमान की बुनियाद सहाबा के ईमान पे है। मुफ्ती साहब की मौजूदगी में एक बात कहने लगा हूं, अगर कोई शख्स सहाबा के ईमान का कायल नहीं है, वो उल्टा लटक जाए, अपना ईमान क़यामत तक साबित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद ही उनके ईमान पर है। हमारी शहादत की बुनियाद उनकी शहादत पर। जिस तरह सब अंबिया ज़ाते रबूबियत के फकत शाहिद है, मोहम्मद मुस्तफ़ा ऐनी शाहिद है, ऐसे ही सारी उम्मत ज़ाते नबुव्वत की फकत शाहिद है। सहाबाई किराम है जो शाहिद ही नहीं, ऐनी शाहिद, ऐनी शाहिद है। नबी की ज़ात के ऐनी गवाह, नबी की बात के ऐनी गवाह, दिन रात के ऐनी गवाह, हर शय के ऐनी गवाह। और अगर ये ऐनी शहादत ना होती तो क्या होता, उसकी
تفصیل کا اس وقت نہیں ہے، فرمایا فارفوا لہم فضلا۔ ہمارے ایمان کی بنیاد صحابہ کے ایمان پہ، ہمارے ایقان کی بنیاد صحابہ کے ایقان پہ، ہمارے اعمال کی بنیاد صحابہ کے اعمال پہ، ہماری شہادت کی بنیاد صحابہ کی شہادت پہ۔ اور کہتا ہوں، ہم نے جس کی بیعت کی وہ امتی، صحابہ نے جس کی بیعت کی نبیوں کا نبی، ہم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی وہ امتی، صحابہ نے جس کے پیچھے نماز پڑھی نبیوں کا نبی، ہمارا امام محلے کا امام، صحابہ کا امام، نبیوں کا امام۔ میں اور آپ جنت تلاش کریں، ان کو الاٹ ہو جائے، ہم اللہ کی رضا کے پیچھے دوڑے اور رضا کے سرٹیفکیٹ ان کے دامن میں ڈال دیے جائے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور کہتا ہوں، میں آپ کو دیکھوں، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں، میں آپ کو دیکھوں، آپ کی تصویر میری آنکھوں میں، آپ مجھے دیکھیں، میری تصویر آپ کی آنکھوں میں۔ اب آنکھیں بند کر کے 1400 سال پیچھے دیکھیں، آنکھیں بند کر کے دل کی آنکھوں سے، دماغ کی آنکھوں سے 1400 سال پیچھے دیکھیے کہ جب صحابہ نبی کو دیکھتے تھے تو نبی کی تصویر صحابہ کی آنکھوں میں، اور جب نبی صحابہ کو دیکھتے تھے تو صحابہ کی تصویر نبی کی آنکھوں میں۔ اور جب دینی حکمت کے تحت، دینی حکمت کے تحت تھوڑی دیر کے لیے یہ آنکھ ہٹی ان سے، چہرہ پھرا، حکمت دینی تھی کہ عبداللہ بن ام مکتوم کے لیے تو بڑے مواقع ہیں، ان سرداروں نے دوبارہ پتہ نہیں ہفتے چڑھنا بھی ہے کہ نہیں۔ اور عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکی۔ اللہ کے نبی نے اس بے وقت کے سوال کو ناپسند کیا، اللہ نے محبت بھری تنبیہ فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ جب محب اور محبوب میں میٹھی بات چل رہی ہو نا تو پھر وہ بات بھی کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے کہ تو نے کیا، اور پھر کسی موقع پہ جا کے بات صاف بھی ہو جاتی۔ یہاں ایسے ہی ہوا، پہلے آباسا، اس نے تیوری چڑھا، تولا، اس نے منہ موڑا، انجاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نبینہ آیا، اور پھر آگے بات کھول دی، وما یدریکا، وما یدریکا، پھر کاف خطاب کا۔ یہاں ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، امام بغوی نے لکھا ہے، شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اس تنبیہ کے بعد جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رسول اللہ کی خدمت میں آتے تھے نا، جب نبینہ آدمی آئے تو پوری مسجد کو پتہ چلتا ہے کوئی آیا ہے، پتہ چلتا ہے، حضور کو بھی کھڑکا سنتا، آپ کو پتہ چلتا ہے، یہ آپ دیکھ لیتے تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس بندے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بھی ڈانٹ دیا۔ یہ ہے صحابہ۔ تو عرض میں نے یہ کیا، جب صحابہ نبی کو دیکھتے، نبی کی تصویر صحابہ کی آنکھوں میں، اور جب نبی صحابہ کو دیکھتے تھے، صحابہ کی تصویر نبی کی آنکھوں میں۔ دینی حکمت کے تحت چند لمحوں کے لیے جب آنکھ ہٹی تو اللہ نے فرمایا لا تعدوا عیناک عن حبیب نہیں، اس فریم میں ان سے اچھی تصویر کسی کی نہیں سکتی، اس فریم میں ان سے اچھی تصویر کسی کی نہیں جچتی۔ لا تعدوا عیناک عنہم تريد زینة الحیات الدنیا ولا تطیع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا۔ کیا بات کہی، فرمایا قل کہ الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے مان لے، ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے انکار کر دے، کفر اختیار کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس جنت ہے تو جہنم بھی ہے، اگر اے سی والا کمرہ ہے تو ہیٹر والا بھی ہے، اگر برودت والا ہے حرارت والا بھی ہے ہمارے پاس، اگر
جنت ہے تو ایک پلاٹ اس کے ساتھ اور بھی ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، یہ انہی کا ہے۔ ایک نکتہ عرض کرتا ہوں، توجہ ہو ہے۔ کیا شان ہے صحابہ کی، کیا شان ہے صحابہ کی کہ اللہ نے ایک نبینہ صحابی کی دلجوئی پر، ایک نبینہ صحابی کی دلجوئی پر پورے عالم کفر کے مستقبل کو قربان کر دیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا فَاعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، ان کی فضیلت پہچانو۔ وہ انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد سب سے افضل ضرور ہے۔ وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، مگر محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور ہے۔ ان پہ قرآن اگرچہ اترا تو نہیں ہے، مگر وہ قرآن کے بڑی مخاطب اور محفظ ضرور ہے۔ وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر اسلام کے بڑی ناقل اور شارح ضرور ہے۔ ان سے خطا کا سرزد ہو جانا اللہ کی حکمت اور مشیت کے تحت ثابت تو ہے، مگر ذمے میں باقی نہ رہنا یقینی ضرور ہے۔ اور کہتا ہوں، وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، مگر نبوت اور امت کے درمیان واسطہ ضرور ہے۔ جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں۔ ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر وہ پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل ضرور ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چچا ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔